هوای حرم به امید کرم بر رو. کوئی بھی کام کرنے سے پہلے سوچیں کہ کام کہاں جا رہا ہے. بھی کام جا رہا ہے بالکل ایسے ہی ہے جیسے آپ نے سفر پہ جانا ہو یہاں سے کسی اور شہر کسی اور ملک, تو آپ کیا کرتے ہیں؟ زیادہ سفر جمع کرتے ہیں, سامان لے کر آتے ہیں. اگر پیسے کیش نہیں لے کے جا سکتے تو اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کرتے ہیں کہ میں وہاں اتنے دن رہوں گا, 1 ہفتہ رہوں گا, 1 مہینہ رہوں گا, اتنے پیسے مجھے ضرورت پڑیں گے. تو جہاں قرآن یہ کہہ رہا ہو کہ ہم فیہا خالدون, تم ہمیشہ وہاں رہو گے, ہمیشہ وہاں رہو گے, تو جہاں ہمیشہ رہنا ہے کیا بھیج رہے ہیں وہاں؟ ہر عمل جا رہا ہے, جا رہا ہے. ایسا نہیں کہ مرنے کے بعد کچھ جنا. عالم برزخ, عالم اس حیات جو دنیا کی ہے اس کے ساتھ ساتھ ہے, مرنے کے بعد نہیں ہے برزخ. برزخ ساتھ ہے. جو بھی ہم عمل کرتے ہیں ہماری برزخی شکل بدل جاتی ہے. ایک عالم کہتے ہیں کہ میں مولا کائنات کے روزے کو, اس نے طالب علم شاگرد تھا, دیکھا کہ استاد جب حرم میں جاتے ہیں تو سجدے جاتے ہیں, لیکن جیسے ہی مولا کائنات کی زیارت کر کر باہر نکلتے ہیں تو اپنی ابا کو سر پر اوڑھ کر نکلتے ہیں. کہتے ہیں میں اکثر یہ دیکھتا تھا یہ ہے کیا معاملہ. ایک دن میں سامنے آ گیا, میں نے کہا یہ بتائیے مسئلہ کیا ہے. کہا مجھے چھوڑ دو, مجھے جانے دو. کہا نہیں میں نہیں جانے دوں گا جب تک یہ راز مجھے نہیں بتائیں گے کہ جب آپ آتے ہیں تو آپ نے ابا کو اپنے سر پر کیا ہوتا ہے, چھپ کے نکلتے ہیں. کہا جب تک میں زندہ ہوں کسی کو نہیں بتاؤ گے تو میں وعدہ. کہتا ہاں میں وعدہ کرتا ہوں جب تک میں آپ زندہ ہوں, آپ زندہ ہیں, میں نہیں بتاؤں گا. کہا کہ جب میں مولا کائنات کی زیارت پہ جاتا ہوں تو مولا مجھ پر لطف کرتے ہیں, اور ایسا لطف ہوتا ہے کہ مجھے برزخی شکلیں نظر آنا شروع ہو جاتی ہیں کہ یعنی اس شخص کی اصل شکل کیسی ہے, اور ہر شخص کی شکل اس کے عمل کی وجہ سے تبدیل ہو جاتی ہے. لوگ گھبراتے تھے, ہم نے دیکھا ہے آیت اللہ عظمیٰ بہجت رضوان اللہ تعالی علیہ, لوگ گھبراتے تھے ان کے سامنے جاتے ہوئے, کیونکہ جو عمل کیا ہے وہ ان کو نظر آتا تھا. مگر کیونکہ خدا ستار اور ایوب ہے تو یہ اولیاء خدا بھی ستار اور ایوب ہوا کر. یہ کسی کو کہتے نہیں تھے کہ یہ تم نے کیا کیا. بھائی ڈاکٹر اگر یہ آپ کو کہے کہ کس نے کہا تھا یہ کھانا کھاؤ, کس نے کہا تھا یہ کرو, تو آپ شفا کے لیے کس کے پاس جائیں گے؟ اگر آپ کو اولیاء خدا یہ کہنا شروع کر دے کہ تمہیں کس نے کہا تھا یہ عمل کرو, نہیں, ہم تو آہی شفا کے لیے ہیں, اور وہ بھی نفس کی شفا. عزیزان محترم, یہ اولیاء خدا ہیں, ہماری برزخی شکلیں ہیں, جو ہم سوچتے ہیں, جو ہم دیکھتے ہیں. دعائے کمیل میں نہیں پڑھتے کہ پروردگار وہ میرے وہ بھی گناہ معاف کر دے کہ جس کے تو نے بدلے میں مجھے کچھ نہیں بھی دینا. یعنی کیا؟ یعنی جب میں برا سوچتا ہوں اور برا نہیں کرتا تو مجھے گناہ تو نہیں ملتا, گناہ تو نہیں ملتا, لیکن میری روح کے اوپر اس کا اثر ہو جاتا ہے, روح کے اوپر اس کا اثر ہو جاتا ہے. اب کون اس اثر کو پاک کرے گا؟ ہے کوئی دنیا کا کوئی ریزر؟ اللہ مغفر للذنوب التی, پروردگار تو ہی ہے جو میرے گناہوں کو معاف کر سکتا ہے. ہاں جی جانے محترم, یہ درس کربلا ہے. لیکن جب تک پاک نہیں ہوں گے, جب تک کربلا نہیں پہنچ سکتے. کربلا میں جو بھی آیا پاک آیا ہے, پاک. صرف حر رہ گیا تھا کہ برزخ اور جہنم کے درمیان میں تڑپ رہا تھا, مگر ایک نگاہ لطف امام حسین اس کو آزاد کر دیا. حر واقعاً حر ہو گیا. حر کے نام, حر کے معنی آزادی کے ہیں. حر پہلے آزاد نہیں تھا, حر اپنے نفس میں قید تھا, حر اپنے مقام پر قید تھا, مگر جیسے ہی وقت کے امام کی طرف آیا, حر کو ایسا آزاد کیا کہ آج حر لوگوں کو آزاد کروا رہا ہے. بھئی ایسا بنے نا, کمال تو یہی ہے کہ ایسے بن جائے کہ ڈوبتے ہوئے لوگوں کو پکڑ کر نکالیں اس دنیا کے جہنم سے.